رجحان کا تو کوئی نہیں علاج کر سکتا. انصاف صرف ہو سکتا ہے نانو نفقے کے اوپر کہ ایک عورت کو ایک سٹیٹس کا مکان لے کے دیا، دوسرے کو بھی اسی کا لے کے دیں، اس کا جتنا جیب خرچ لگایا اس کا بھی اتنا لگائے. لیکن دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ جو عورت آپ کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرے گی دلی طور پہ وہ زیادہ اچھی لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ان قریب وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. کچھ نہیں بننا تمہاری امیدوں سے، تمہاری خواہشات سے، اور نہ ہی اہل کتاب نے کچھ اپنی وشفل تھنکنگز جو بنائی ہوئی ہیں، جھوٹی خواہشات، ان سے کچھ نہیں بننا. جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پا لے گا. یعنی کسی کی خواہش سے کچھ نہیں ہونا، اور خواہش آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دے. یہ ہے وہ اصل میں چیز جو دھوکے میں ڈالتی ہے لوگوں کو. نسبت کام آئے گی بشرطے کہ اعمال بھی درست ہوئے، اور اگر اعمال درست نہ ہوئے تو صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری، اس کا اعلیٰ خاندان کا ہونا اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لو، لیکن اللہ کے حضور تم پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کھول کے کیا بیان کیا جا سکتا تھا؟ جو کوئی برے اعمال کرے گا وہ اس کی جزا پا لے گا، اور نہ قیامت والے دن اللہ کے سوا کوئی اپنا دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار. اب اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے، لہذا پیغمبروں نے بھی جو شفاعت کرنی ہے وہ اللہ کے اذن سے کرنی ہے. اگر اللہ اذن نہیں دے گا تو نہیں شفاعت ہوگی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جو کوئی کرے گا نیک اعمال، چاہے وہ دنیا میں مرد تھا یا عورت، لیکن تھا ایمان والا، صرف نیک اعمال سے کچھ نہیں بننا. لوگ کہتے ہیں مدر ٹریسا نے اتنی خدمت کی، بھئی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس خدمت سے کوئی غرض نہیں اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے لیے تو سب سے سینسٹیو چیز توحید تھی. ہاں توحید سلامت ہے، عقید آخرت درست ہے، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہے، پھر اعمال ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہوا وہ مومن، تو ایسے لوگ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ایک تل کے برابر.
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کر دے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے اور احسان کی پیروی اختیار کرے، نیکوکاری کی روش اختیار کرے. احسان کی ڈیفینیشن وہ حدیث جبریل میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، ذرا مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بلکہ مسلم میں پہلی حدیث ہی مقدمے کے بعد 93 نمبر یہ ہے، 92 تو مقدمے کی روایات ہیں. حدیث جبریل کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اعلیٰ ترین درجہ ہے ایمان کا کہ انسان اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور عبادت کرے. تو احسان کی روش اختیار کرنے والا ہوا اور اس نے پیروی کی ابراہیم کی ملت کی، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو اپنا قریبی دوست بنا لیا تھا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دنیا نہیں فتح کی ہے، نہ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی لاکھوں کا مجمع اٹیچ کیا ہے. ان کی زندگی میں تو چند لوگ ان پہ ایمان لے کے آئے، وہ بھی ان کے فیملی کے لوگ. قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو ان کے بھانجے یا بھتیجے لگتے تھے یا آپ کی فیملی کے لوگ تھے. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو اپنے علاقے سے ہی نکال دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر اتنی جگہ کیا ہے، یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہے یا کم ہے. ایک بھی ہو تو سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے چل کے سورۃ النحل کے اندر کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، اپنی ذات کے اندر پوری امت تھے. اس زمانے میں تو دنیاوی طور پہ تو ان کو ویسی کامیابی حاصل نہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں. اب یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں تو ہم اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں. قربانی کو سنت محمدی نہیں بلکہ سنت ابراہیمی، کیونکہ نبی الاسلام کو بھی حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کا حکم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اچھا، یہ آیت بار بار آگے چل کے ریپیٹ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، کنٹرول کے اندر ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اور اے نبی تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو اے نبی فرما دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں جو کتاب میں پہلے نازل ہوا تھا، یتیم عورتوں کے بارے میں کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اس سے مراد وہ عورتیں تھیں کہ جنہیں تم حق مہر ان کا نہیں دیتے اور تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. اور جو کمزور بچے ہیں ان کے احکامات کی بارے میں آ رہا تھا، کمزور جو طبقہ ہے ان کے بارے میں. اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حقوق کے لیے، اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا
کہ وہاں پہ جو ممانعت تھی وہ اس وجہ سے تھی. اگر یہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر پرورش کی ہوئی یتیم بچیاں جو دوسروں کی ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اگر کسی عورت کو یہ ڈر لگ جائے کہ اس کا خامن جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا اس سے اعراض کرے گا، کوئی عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے جس کو مرد کی خواہش نہیں رہی ہے، تو اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے طلاق ہی نہ دے دے، تو پھر ایسی عورت اپنے مرد کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن کر سکتی ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا نبی علیہ السلام مجھے طلاق نہ دے دے، حالانکہ آپ کے تو اخلاق سے چیز بعید تھی. تو انہوں نے اپنی باری جو ہے نا وہ ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ کو. حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک دن رکھا تھا نا، تو اپنا دن انہوں نے ان کو ہبہ کر دیا. اور حضرت عائشہ پوری زندگی ان کی احسان مند رہتی تھی. صحیح مسلم میں الفاظ ہے، کاش میں سودا کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوتی. کیا کوئی بیوی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے خامند کو کسی اپنی سوکن کے لیے یوں ہبہ کر دے؟ تو حضرت سیدہ سودا، اور اسی کانٹیکس میں امام داؤد اسی آیت کے تحت اس حدیث کو لے کے آئے. تو پھر مرد و عورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپس میں اگر مل کے کوئی صلح صفائی والا معاملہ اختیار کریں بجائے طلاق تک پہنچنے کے، کوئی اس طرح کی سچویشن اختیار کر لیں، اور صلح ہی میں بہتری ہے. اور نفس کے اندر جو لالچ ہے نا، بخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دیا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے، عقل کے ذریعے اور وحی کی تعلیمات کے ذریعے ہی نفس کی لالچ کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص نفس کی لالچ سے آزاد ہو سکے. اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ تم ہرگز انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان، چاہے تم کتنی بھی کوشش کر. ظاہر دلی رجحان کا تو کوئی نہیں علاج کر سکتا. انصاف صرف ہو سکتا ہے نانو نفقے کے اوپر، کہ ایک عورت کو ایک سٹیٹس کا مکان لے کے دیا، دوسرے کو بھی اسی کا لے کے دیں، اس کا جتنا جیب خرچ لگایا اس کا بھی اتنا لگائے. لیکن دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ جو عورت آپ کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرے گی دلی طور پہ وہ زیادہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے کہا کہ وہ والا انصاف تو تم کر بھی نہیں سکتے. انصاف یہ والا کرنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو جو فیسلٹیز ایک کو دے رہے ہو وہ دوسرے کو بھی دینی ہے. جتنی بھی کوشش کر لو تم برابری اس طرح کی نہیں کر سکتے. تو کیا کرو، بس ایک چیز کا خیال رکھو کہ ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ یہاں تک کہ دوسری جو ہے وہ لٹک جائے، نہ وہ اب شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر والی ہے، اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو، کئی مہینے اس تک اس کے پاس ہی نہیں جاتے ہو، تو یہ والا کام اس کے ساتھ نہ کرو. اور اگر تم اپنا رویہ درست کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، وہ
یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ دیکھ لیں یہ آیت پھر ریپیٹ ہوئی ہے۔ اور بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، اور تمہیں بھی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم کفر کرو گے، اللہ کا ناشکری کرو گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے۔ دیکھیں پھر وہ آیت ریپیٹ ہو گئی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے کارساز۔ اب یہ دیکھیں اوپر تلے یہ چوتھی پانچویں دفعہ یہ آنے لگی آیت۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے اے لوگو، اور دوسری کوئی قومیں آباد دنیا میں کر دے، تم سب کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے تابع فرمان نہیں ہو تو اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے، لیکن انسان چونکہ ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے برائی کا اچھائی کا اختیار دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نہیں دیا ہوا، تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، تو فرشتوں کی طرح کی اللہ نے مخلوق انسان کو بنایا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، کھلی چھٹی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو کوئی دنیا کی زندگی کا اجر مانگتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں کا ثواب ہے، یعنی اللہ سے دونوں چیزیں مانگو، جو سورۃ البقرہ میں بھی گزرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے ہم سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف پر، اور انصاف کے حق میں کھڑے ہو جانا ہے، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑ جائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے، کوئی جرم ہو گیا اس کا اقرار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع لے آئیں، خواہ تمہیں وہ گواہی دینی پڑے اپنے ماں باپ کے خلاف یا اپنے قریبی رشتہ داروں
یعنی بیوی بچوں کے خلاف. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر برائی کر کے کوئی غلط کام کر کے آئے اور کوئی اس کی شکایت لگائے تو الٹا ہم ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہی ہوا کرتا تھا کہ گلی محلے میں کوئی بھی بڑا جو ہے نا وہ بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا نا تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں لڑتے تھے، اور گلی محلے کے بچے بھی محلے میں جو بڑے بوڑھے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے ڈر جایا کرتے تھے. اب تو الٹا ان کو سلواتے سناتے ہیں. اپنے ماں باپ کی وہ ڈانٹ کھانے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کسی کی کیا کھائیں گے وہ ڈانٹ. کتنا فرق ہے. جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو یا فقیر، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا. اب یہ نہ ہو کہ غریب آدمی اس پہ ترس کھا کے تو اس کی غلطی سے بھی صرف نظر کر دیا جائے، یا کوئی امیر آدمی ہے تو اس سے ڈر کے. اللہ نے فرمایا یہ چیز نہیں دیکھنی، انصاف پہ قائم رہنا، اور مت پیروی کرو خواہشات نفسانی کی، کہ انصاف سے تم روح گردانی اختیار کرو اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے. اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا حق سے منہ موڑ لو گے تو بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے اہل ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اچھا اہل ایمان تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر؟ مراد یہ ہے کہ خالی کھلی ایمان نہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، بلکہ مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوا، اس کے رسول پر کتاب نازل ہوئی، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو ایسا شخص گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا نکلا.